اللہ تبارک و تعالی روشنی کرنی چاہیں گے وہیں روشنی ہوگی. جیسے دنیا کے اندر پہلے اندھیرا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے چاند اور سورج اور ستاروں کو بنایا، جن کی وجہ سے دنیا کو کیا کر دیا؟ روشن کر دیا. سورج نکلتا ہے دنیا روشن ہو جاتی ہے، چاند نکلتا ہے دنیا روشن ہو جاتی ہے، ستارے نکلتے ہیں تو دنیا روشن ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں گے کہ ستاروں کی وجہ سے بھی لوگ اپنی منزل کا اندازہ لگا لیتے ہیں، اور ستاروں کی وجہ سے بھی لوگ یہ اندازہ کر لیتے ہیں کہ رات کتنی گزر گئی ہے اور کتنی باقی ہے. اور پھر بتایا کہ یہاں مفسرین نے کہ اندھیرے سے مراد یہاں جہالت ہے اور نور سے مراد یہاں علم ہے، کہ اصل میں انسان ایک جاہل ہے، مگر جہالت سے نکلنے کے لیے اس کو علم سیکھنا پڑے گا. جو آدمی جاہل ہونے کے بعد علم سیکھ لے گا تو گویا کہ وہ جہالت سے نکل کر علم کی طرف آ گیا. تو یہ ایسے ہی مثال ہے جیسے ایک آدمی اندھیرے سے نکل کر روشنی کی طرف آیا. کہتے ہیں اتنی بڑی دلیل دنیا کی کوئی طاقت، انسان کی کوئی طاقت پیش نہیں کر سکتا ہے. اس کے باوجود فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، لیکن کافر لوگ پھر بھی نہیں مانتے. کیا کہا؟ کافر لوگ پھر بھی نہیں مانتے. کیا کہا؟ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، کہ پھر بھی کافر لوگ اپنے رب کے ساتھ میں انصاف کا معاملہ نہیں کرتے، گویا کہ مانتے نہیں ہیں. پھر بتایا انسان ہے کیا؟ بتایا هو الذی خلقکم من طین، اللہ وہ ذات ہے جس نے تم کو مٹی سے بنایا. ثم قضا الی اجل مسمى، پھر کیا کیا؟ پھر ایک مدت کی طرف آپ کو لائے. ثم قضا اجلا، یعنی ایک مدت جو آپ کو بھی معلوم ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی آپ جانتے ہیں اپنے گرد و نواح میں، اپنے محلوں اور گاؤں میں، اپنے شہروں اور دیہاتوں میں کہ ایک آدمی جب دنیا کے اندر آ جاتا ہے تو دنیا میں اس نے ایک دن نہ ایک دن مرنا ہے. مرنے کی مدت کو وہ جانتا ہے، لیکن معلوم نہیں کب مرنا ہے، یہ کسی کو علم نہیں ہے. پھر کہا اجل مسمى عندہ، پھر ایک مدت متعین وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جاننے کے باوجود معلوم بھی ہے اور لکھ بھی دی گئی ہے. بتائیں ایک مدت تو وہ ہے جو شخصی ہے، یعنی جو آپ کو بھی معلوم ہے لیکن متعین نہیں ہے کہ انسان کو دنیا میں آنے کے بعد ایک دن مرنا ہے، لیکن کب مرے گا کوئی پتہ نہیں. اللہ تعالیٰ کو اس کا بھی علم ہے. لیکن ایک مدت جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے، جو اس کے پاس لکھی ہوئی ہے اور وہ متعین ہے. پھر بتایا ایک سے مراد ہے ثم قضا اجلا، سے مراد انسان کی انفرادی موت ہے. وہ اجل مسمى عندہ، اس سے مراد قیامت ہے جس میں تمام انسانوں کا خاتمہ ہوگا. بلکہ جتنی بھی مخلوق پوری دنیا کے اندر ہوگی، تمام کی تمام مخلوق کا خاتمہ ہو جائے گا. کہتے ہیں ثم انتم تمترون، اس کے باوجود آپ لوگ مانتے نہیں ہیں. اس کے باوجود آپ لوگ کہتے ہیں اللہ کون ہے؟ کہتے ہیں وَهُوَ الَّذِي، وہ ذات ہے جو آسمانوں میں ہے، سما وفی الارض، اور زمین میں بھی ہے. آسمان میں بھی ہے اور زمین میں بھی ہے. کہاں پر ہے؟ آسمان میں بھی ہے اور زمین میں بھی ہے. یعلم سرکم وجہرکم، تمہاری پوشیدہ چیزوں کو بھی جانتا ہے اور تمہارے اعلان کیے ہوئے کو بھی جانتا ہے. یعنی وہ ذات ہے آسمانوں میں بھی ہے، زمینوں میں بھی ہے. اس کا کوئی جسم نہیں ہے، کوئی جسم اس کا متعین نہیں کر سکتا ہے، نہ اس کا کوئی رخ متعین کر سکتا ہے، نہ اس کا کوئی کام متعین کر سکتا ہے. دنیا کے اندر جہاں بھی جس وقت بھی جو بھی افعال ہو رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے ہو رہے ہیں، جو خیر کے لائن سے ہیں اور جو شر کے لائن سے ہیں. وہ تمام افعال اور وہ کام جو ہو رہے ہیں وہ انسان کے دھوکے اور نفس کے شیطان کے دھوکے کی وجہ سے ہو رہے ہیں. کس کی وجہ سے ہو رہے ہیں؟ کہتے ہیں جانتا ہے کس کو؟ جو آپ کھلم کھلا کرتے ہیں ان کو بھی، اور جانتا ہے اس کو بھی جس کو آپ چوری چھپے کرتے ہیں ان کو بھی جانتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں وَمَا يَكْسِبُونَ وَيَعْلَمُ مَا يَكْسِبُونَ، اور وہ ان کو بھی جانتا ہے جن کو آپ کرتے ہیں. جو بھی کچھ آپ نے کیا، نیکی کی اس کو بھی جانتا ہے، برائی کی اس کو بھی جانتا ہے، اچھائی کی اس کو بھی جانتا ہے، اور غلط کیا اس کو بھی جانتا ہے، صحیح کیا اس کو بھی. حدیث ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رأى منكم منکرا فلیغیر بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. کہا جب تم دنیا میں دیکھو کہ بے حیائی ہو رہی ہے، غلط کام ہو رہے ہیں، دنیا جو ہے شریعت کے خلاف چل رہی ہے، دنیا کا دستور جو ہے، یہ دنیا کا قانون جو ہے، یا دنیا کے اعتبار سے رویہ جو ہے، یہ شریعت قرآن اور حدیث کے خلاف چل رہا ہے، کہتے ہیں جہاں تمہیں طاقت ہے تو ہاتھ سے روکو. جہاں تمہیں طاقت ہے تو کس سے روکو؟ ہاتھ سے روکو. اگر تمہیں ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے پھر زبان سے روکو، اور اگر تمہیں زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں ہے تو پھر دل سے روکو. لیکن یہ ایمان کا آخری درجہ ہے. یہ ایمان کا کیا ہے؟ یعنی جب ہم برائی کو دیکھیں تو پہلا کام تو یہ ہے کہ اس کو ہاتھ سے روکیں. ہمارے پاس طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکیں، ہمارے پاس طاقت نہیں تو دل سے روکیں. پھر مفسرین نے بتایا، انہوں نے اس کی تفسیر کی کہ ہاتھ سے روکنے کا کام حکام کا ہے، حاکم لوگوں کا کام ہے، حکومت والوں کا کام ہے جو ہاتھ سے روکتے ہیں، اور علماء کا کام ہے زبان سے روکنا، سچ کو سچ کہنا، جھوٹ کو جھوٹ کہنا، چاہے کسی کو بات پسند نہ آئے تو لیکن کر دینا، چاہے کسی کو بات پسند. آج ہم کہتے ہیں کہ حق وہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں تو بھی کہہ، صحیح وہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں تو بھی کہہ، اصل وہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں تو بھی کہہ. لیکن اس وقت حدیث یہ بتاتی ہے کہ اگر تجھے پتہ چلے، چاہے علم کی وجہ سے، چاہے صلاحیت کی وجہ سے، چاہے تجربے کی وجہ سے، چاہے دماغ کی وجہ سے کہ یہ کام غلط ہو رہا ہے تو اس کو بول دو یہ غلط ہے. آپ کو یہ پہلی بات بتائی جاتی ہے تعلیم الاسلام کے اندر کہ پالنے والی ذات اللہ کی ہے اور مارنے والی ذات بھی اللہ کی ہے. آپ کو موت سے پہلے دنیا میں کوئی مار نہیں سکتا ہے، اور آپ کی روزی مقدر میں جو ہے وہ آپ سے کوئی چھین نہیں سکتا ہے، وہ آپ سے کوئی چھین. لیکن انہی دو وجہ سے ہم بڑے پریشان ہیں. بس نمستے، آداب، نمسکار، سسکار، السلام علیکم کہتے ہیں، جھکو اتنا کہ دستار نہ گر جائے. جھکو اتنا کہ دستار، ہماری دستار کیا، ہمارا سر بھی گر جاتا ہے. دستار کا تو آسان مسئلہ تھا، لیکن کہتے ہیں زبان سے روک لو ان کو. ہاتھ سے روکنے کا مطلب ہے بیوی بچوں کو روکو، اپنے اہل و عیال کو روکو، اپنے ماتحتوں کو روکو. ہاتھ سے روک سکتے ہیں ہم لیکن نہیں روکتے. زنان چھس وارہ ٹوٹ کے چھس نے اگر میں نے شور چھس وارہ ٹیٹ کے چھس نے اگر میں نے کوڑ چھس وارہ ٹاش کے چھس نے اگر میں نے رشتہ دار چھ وارہ ٹیٹ سوچن ہکن دمن کے ون تھی نا. کہتے نہیں، آپ نے ان کو روکنا ہے ہاتھ سے اگر آپ کے پاس طاقت ہے، اور اگر آپ کے پاس طاقت نہیں تو زبان سے بتاؤ یہ بھی برا، 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 تم الگ تو میں الگ. کہتے ہیں اگر اس سے بھی نہ مانے ہو تو پھر دل سے برائی کو برا سمجھو. لیکن یہ ایمان کا آخری درجہ ہے. ایمان کا کون سا درجہ ہے؟ آخری درجہ ہے. اور اس وقت جو دیکھا جا رہا ہے یا سنا جا رہا ہے یا تجربے میں بات آ رہی ہے، اس وقت ہاں سے ہاں ملانی ہے. سچا ہو یا جھوٹ ہو کوئی پرواہ نہیں، اچھا ہو یا برا ہو کوئی پرواہ نہیں، اچھا ہو یا برا ہو کوئی پرواہ نہیں. دنیا ہاتھ میں آنی چاہے ایمان ہی چھین جائے تو کوئی پرواہ نہیں. بتاؤ کتنی قیمت ایمان والے کی لگائی گئی ہے کہ ایمان والے کی وجہ سے آسمان اور زمین کا نظام برقرار ہے. جب تک دنیا میں اللہ اللہ کرنے والے رہیں گے آسمان اور زمین کا نظام برقرار رہے گا. جب اللہ اللہ کرنے والے نہیں ہوں گے تو آسمان زمین توڑ پھوڑ کر دیا جائے گا. بتایا نا. اور ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ جو ایمان لے کر دنیا سے جائے گا، ایمان لینا کوئی معمولی بات نہیں ہے. عائشہ ڈوہم مچومت دپن ابن کیا سے نات سیری ناتت ات کیا سے بوزنون کلمہ لاسٹس پٹھن تو گو کیا سے میرت لوکن چھ لاگن ماچ، لوکن کیا چھ لاگن یہ چھن وننچ کت. یمن ہن اب کلمہ پڑھان چھ تم چھ پڑھان روزان، یمن ہن نہ پڑھان چھ تمن چھ دزن تے سوئی حال آسان. یہ تجربے کی بات بتا رہا ہوں. ہے سون بزرگ کیا سے لگیا مارن تات کیا سے نات بوزنا سے بچہ کلمہ میوس کلمہ پڑھنے تن گو زونیر یوت چھ کہ زونیر چھ کہ سہلی کم کہ چھ کوکڑ ذبح کرن تمس لگن اوڑ گھنٹ زونیرنس، یہ چھ جوہٹ ذبح کرن تمس لگن 2 گھنٹ زونیرنس شس نہ لگن پچ چھ اس پیون ہوتھے زنگ ژٹنی سوئی بات بکتی کیا یور چھ آسان میں تمس زوئی درام جوڑ کریو سوئی جلدی کھلیو وہیں راز تو ترائی سوئی یپار کن مسلس. ہم نے ہر کام سوچ کر کرنا ہے. کیسے کرنا ہے؟ سوچ کر کرنا ہے. تو ہم بتاتے نہیں ہیں. جب ہم بتائیں گے نہیں تو اس کا وبال ہمارے اوپر بھی آئے گا.
اس کا وبال کس کے اوپر آئے گا؟ ہمارے اوپر بھی آئے گا. تاریخ گواہ ہے اس بات کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رسالت کا جو ہے اعلان کیا، رسالت کا کیا کیا؟ اعلان کیا، تو ہوا کیا؟ پورا مکہ آپ کا دشمن، پورا مکہ سوائے حضرت خدیجہ کے، سوائے حضرت ابو بکر کے، سوائے حضرت علی کے، یعنی یہ 3-4 آدمی بس. اور اس کے علاوہ کیا ہے؟ پورا آپ سچ بولیں گے لوگ آپ پر پھول برسائیں گے، کبھی نہیں ہو سکتا. یہ تاریخ گواہ ہے، قرآن گواہ ہے، حدیث گواہ ہے. آپ سچ بولیں گے لوگ آپ کو پتھر ہی برسائیں گے، لوگ آپ کو پتھر ہی برسائیں گے. اگر آپ پر پتھر برسائیں گے تو سمجھ لو میرے نبی کی سنت طائف کی زندہ ہو رہی ہے، میرے نبی کی طائف کی سنت. اور اگر آپ کے سچ کہنے پر لوگ آپ کو گالیاں دیں گے تو سمجھ لو میرے نبی کی مکہ کی جو ہے وہ کیا ہو رہی ہے؟ سنت ادا ہو رہی ہے. مکہ کے اندر گالیاں دی نا لوگوں نے، کیا نے کیا کہا. اگر آپ کی توہین اور آپ کی چغلی ہو رہی ہے، آپ کی غیبت ہو رہی ہے، تو سمجھ لو میرے نبی کی مدینے کی سنت زندہ ہو رہی ہے. منافق تو مدینے میں ہی پیدا ہوئے نا. منافق کہاں پیدا ہوئے؟ مدینے میں پیدا ہوئے، جس کو کہتے ہیں ہر ہنڈی کا چمچہ، ادھر بھی اور ادھر بھی. پرسوں یہاں آئے تھے ہمارے ایک مہمان، کہتے تھے ہم دیکھتے ہیں ادھر سے جانے والا جاتا ہے ایک پارٹی کے ساتھ، ادھر سے آتا ہے دوسری پارٹی کے ساتھ، جوڑتی سوئی بونڈ بونڈ، پھوڑتی سوئی بونڈ بونڈ. یار ایسی زندگی پر لعنت ہو، ایسے کھانے پر بھی لعنت ہو، ایسے جینے پر بھی لعنت ہو. کیا ہو؟ حقیقت بتا رہا ہوں. تب یوڑ گو ایک اس سے توڑا بے اس سے یوڑو سے یقین آگ جیت ہوتا مسئے تاید ہاریو سدرون تے توڑ بے اس سے. ایسے جینے پر جو لعنت ہو ہمارے پر جو ہم ایسا کرتے ہیں. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ جب ہمیں پتا چلے کہ غلط ہے تو غلط کو دو ٹوک الفاظ میں بتاؤ تو غلط ہے. ایشز مسئلیت تھا ہے ایشو آب ایمیز بننے ونن ہے ایشو زیوٹ نیچو ایمیز بننے ونن ہے ایشو بوڑ کاک ایمیز بننے ونن ہے ایشو بوڑ چاچ ایمیز بننے ونن ہے ایشو مولوی صاحب ایمیز بننے ونن ہے ایشو امام صاحب ایمیز. جو بھی ہو بتا دو، جو بھی ہو اس کو کیا کرو. اس لیے بتایا من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ. جب ہم ایک دوسرے کو بتائیں گے نہیں تو وہ کیسے سدھرے گا؟ چکیتا بھی سدھرے. اس کے سدھرنے کا کیا واقعہ ہو سکتا ہے؟ پھر آج دیکھو ایسے ایسے کارنامے ہمارے علاقوں میں ہو رہے ہیں کہ شریعت تو شریعت بلکہ دوسرے مذاہب بھی جو کیا کرتے ہیں، ترس جاتے ہیں ہمارے لیے.